أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 30 اور 31. اس کا اردو ترجمہ ہے فریقاً ہدا، ایک گروہ کو، ایک گروپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، صحیح راستہ دکھا دیا. وفریقاً، اور ایک گروپ حق علیہم الضلالہ، وہ گمراہی میں پڑ گئے، مس گائیڈ ہو گئے. کیوں ہوئے؟ انہم، بے شک انہوں نے، اتخذوا الشیاطین، اتخذوا بنا لیا، الشیاطین کس کو؟ شیطانوں کو، اولیاء دوست بنا لیا، اپنا گارڈین بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے. وَيَحْسَبُونَ، حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، انہم مہتدون، کہ وہ بالکل صحیح راستے پر جا رہے ہیں. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم، اپنا زینت اختیار کرو. زینت سے مراد یہاں پہ اچھا لباس، ڈریس. عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت. وکلو، اور کھاؤ، واشربو، اور پیو، ولا تسرفو، لیکن حد سے آگے نہ بڑھو، لمٹ کراس نہ کرو. انہو لا یحب المسرفین، انہو بے شک وہ، کون؟ اللہ تعالی، لا یحب پسند نہیں کرتا ہے، لائک نہیں کرتا ہے، کس کو؟ المسرفین، جو حد پار کرنے والے، لمٹ کراس کرنے والے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے and a group of you he guided and a group deserved to be in error. Indeed they had taken Satan's, indeed they had taken devils as guardians besides Allah, and they thought that they were guided. O children of Adam, take your adornment at every masjid, and eat and drink, and do not be excessive. Indeed, he does not like those who commit excess. اب یہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سبق دینا چاہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ پہلی چیز کہ گمراہی اور ہدایت کسے ملتی ہے؟ صحیح راستہ اور غلط راستہ کسے ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا. صحیح راستہ، قرآن تو سے ہدایت سب کے لیے، دین سب کے لیے آیا ہے، لیکن کچھ لوگ صحیح راستے پر ہیں. مسلمانوں میں بھی آپ دیکھ لیجیے، اور اکثر لوگ کیا ہیں؟ اس راستے پر ہیں، گمراہی کے راستے پر، غلط راستے پر ہیں. تو جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہدایت دیتا چلا جاتا ہے، اور اس میں ترقی، ڈیولپمنٹ، پروگرس دیتا چلا جاتا ہے. لیکن جو لوگ اللہ کی بات چھوڑ کر کے دوسروں کی باتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، شیطان ان کو کیا کر لیتا ہے؟ اچک لیتا ہے، کڈنیپ کر لیتا ہے. اور پھر شیطان جس کا دوست ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے
سورہ زخرف میں کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، جو رحمان کی ہدایت سے، ذکر رحمان کی یاد سے اندھا بن کر کے جیتا ہے، نقید لہو شیطان، ہم اس پر ایک شیطان لگا دیتے ہیں، فہو لہو قرین، وہ ہمیشہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے۔ اور انسان کیا سمجھتا ہے کہ ہم بالکل صحیح ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر عبادت کے وقت زینت اختیار کرو۔ زینت کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے زینت کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی، اور انسان کی خوبصورتی کس سے ہے؟ لباس سے، ڈریس سے۔ انسان اگر ننگا ہو جائے تو کیسا دکھتا ہے؟ کوئی نہیں ہونا چاہتا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ شیطان کو جو لوگ دوست بناتے ہیں کیا کرتا ہے، ان کے کپڑے اتروا دیتا ہے سب سے پہلے۔ یہ عرب کے جاہل لوگ عبادت کے وقت کیا کرتے تھے؟ طواف کے وقت مرد اور عورت ننگے ہو جاتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے وہ کپڑے پہن کر کے ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ وہ ناپاک کپڑے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ناپاک ہو گئے۔ شیطان کیسا لاجک دیا اور ان کے کپڑے اتروا دیے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے خذوا زینتکم، کہ تم اپنا زینت یعنی خوبصورتی، بیوٹیفیکیشن، لباس، ڈریس پہنو۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جو ہے نماز کے وقت وہ اہتمام نہیں کرتے لباس کا، کوئی پارٹی میں جانا ہو، کوئی شادی میں جانا ہو، تب دیکھیے ان کا انداز، ان کے ڈریس، ان کا کیا بولتے ہیں، عورتوں کے میک اپ دیکھیے۔ لیکن اللہ رب العزت کے دربار میں جب آنا ہو تو کیسا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنا سب سے بہترین لباس پہنتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے پاس سب سے بہترین کپڑے میں نہ جاؤں۔ اور ہم سب سے اچھے کپڑے کب پہنتے ہیں؟ جب لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، پارٹی میں، شادی میں، سفر میں۔ تب یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ کس کو ہم امپورٹنس دے رہے ہیں۔ تو یہ بات ہوئی کہ ہر عبادت کے وقت مرد ہو عورت ہو سب کو۔ دوسری بات کیا ہے اس آیت میں؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو۔ جب آدمی دھرم کی طرف، مذہب کی طرف آتا ہے تو آپ دیکھیے جنگل میں جا کے، وہ گوتم بدھ جا کے کہاں جنگل میں بیٹھ گیا، فلاں جا کر کے پہاڑوں میں چھپ گیا۔ بزرگ آج کسے کہتے ہیں؟ جو کم کھائے نہیں، پیے نہیں، گندا سندا کپڑا پہن کے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے نہیں، وَكُلُوا، کھاؤ، وَاشْرَبُوا، پیو، یہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے کیا؟ وَلَا تُسْرِفُوا، لمٹ کراس نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ حد سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان پورا دن صرف کھانے پینے کے بارے میں سوچتا رہے، حد سے زیادہ کھا لے گردن تک کہ وہ اب اس کو ڈائجسٹ کرنے میں پریشانی ہو جائے، برابر وہ کھانے ہی کے چکر میں رہے، یا اتنا کم کھائے۔ دیکھیے دونوں لمٹ کراس کرنا ہے۔ کیا؟ زیادہ سے زیادہ کھانا جب دیکھیے تب کھاتے رہنا۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیے گا ان کا دماغ صرف کھانے ہی میں چل رہا اور کسی چیز میں نہیں۔ صبح کھا لیے تو اب شام کو کیا کھائیں گے، شام کو کھا لیے تو یہ زیادہ کھانا بھی کیا ہے؟ لمٹ کراس کرنا ہے۔ اور اتنا کم کھانا کہ انسان بیمار ہو جائے، کمزور ہو جائے، دنیا کی زندگی کے اپنے دین کے معاملات بھی یہ نہ کر سکے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی لمٹ کراس کرنا ہے۔ اور سب سے زیادہ لمٹ کراس کرنا یہ ہے کہ انسان اللہ کے حرام کو حلال کر لے اور حلال کو کیا کر لے؟ حرام کر لے۔ اللہ نے لباس کو حلال کیا، اب کوئی بولے کہ نہیں فلاں موقع پر تو میں نہیں پہنوں گا یا اتنا ہی پہنوں گا۔ لباس میں بھی کیا ہے؟ کیسے کیسے لوگ اب مردوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ادھر جنس آپ دیکھیں کہاں کہاں پھاڑ کے پہنتے، یہاں ٹخنوں میں، یہاں پہ۔ عورتوں کا تو مت پوچھیے ہی مت کہ کہاں کہاں پھٹا ہوا ہے، کہاں کہاں یہ ہوا۔ تو یہ سب جو ہے نا لمٹ کراس کر، حلال کو حرام کر لینا، لیگل کو ایلیگل اور ایلیگل کو لیگل کر لینا، یہ سب سے بڑا لمٹ کراس کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، وہ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند
نہیں کرتا. اور آپ دیکھیے کہ ہمارا دین جو ہے اسلام کیا ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, میڈیم, بہت زیادہ یعنی ایکسٹریمسٹ نہیں ہے کسی بھی معاملے میں, اور یہی زندگی کی میں کامیابی کرا دے. آپ دیکھ لیجئے ہمارے جسم میں ہو, ہماری زندگی میں ہو, اگر وہ لمٹ کراس کرتا ہے کوئی بھی چیز تو انسان کیا ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے جسم میں شوگر ہے نا, ہر آدمی کے جسم میں شوگر ہے, اس کی ایک لمٹ ہے. جب وہ لمٹ کراس کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آدمی بیمار ہو جاتا ہے. ہی ہمارا ہارٹ بیٹ کا ایک یہ ہے کہ اتنا دھڑکنا چاہیے اتنے دیر میں, وہ زیادہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, کم ہو جائے تو دونوں میں ڈینجر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم, اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے تو ہاں بیلنس, جو صحیح ورڈ میں بولنا چاہ رہا تھا, بیلنسڈ دین ہے. دین پر چلو گے تو تم بالکل صحیح راستے پر جاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں بیلنس راستہ جو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی